الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد باب ہے 29 باب من برک على رکبتیہ عند الامام او المحدث امام یا محدث جو حدیث کو بیان کرنے والا ہے اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھنا. ٹھیک ہے، تو اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث کے اندر. یہ حدیث جو ہے پہلے گزر چکی ہے، اس کی مزید یہاں پر کچھ تفصیل ہے. اچھا، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فقام عبداللہ بن حذافہ، تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا من ابی، میرے والد کون ہیں. پیچھے حدیث گزری ہے نا کہ آپ سے سوال کرنے شروع کیے تو آپ نے ناراض ہو کر یہ کہا کہ جو مرضی چاہو میرے سے پوچھو. تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا میرے والد کون ہیں، تو آپ نے فرمایا ابو کا حذافہ. ثم اکثر ان یقول سلونی، پھر آپ نے بار بار کہا کہ مجھ سے پوچھو، یعنی آپ ناراضگی کی کیفیت میں تھے. فبارک عمر علی رکبتیہ، تو عمر دونوں گھٹنوں کے جو ہے اس کے سہارے بیٹھ گئے، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اس انداز میں گھٹنے لگا کر کے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ گئے. فقال رضینا باللہ ربا، اور فرمانے لگے ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبی محمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. فسکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اس حدیث میں جو ہے وہ اس بات کا ذکر ہے کہ کیوں حضرت عمر نے ایسا کیا کہ بعض اوقات جو سوال کیے جاتے ہیں نبی سے، تو سوال کا مقصد امتحان لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو صحابہ کا اگرچہ یہ مقصد نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن جس انداز میں بعض وہاں پر لوگ سوال کر رہے تھے، واللہ اعلم وہ کوئی منافق لوگ تھے یا جو ہے کوئی بدو صحابہ تھے، ٹھیک ہے، جو جن سے اس انداز میں سوال ہو گئے کہ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے. یعنی میری مراد یہ نہیں ہے نعوذ باللہ عبداللہ بن حذافہ وغیرہ، یہ تو انہوں نے بعد میں کیے نا سوال، جب آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو. پہلے جن لوگوں نے سوال کیے تو واللہ عالم وہ کون لوگ تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ناراض ہو گئے. حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کو یہ واضح کیا، یہ کہہ کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد النبیہ، کہ ہم کوئی شک نہیں کر رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ہرگز یہ شک نہیں ہے. تو ان سوالات کا مقصد یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے منافق نہیں تھے. محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ منافق لوگ نہیں تھے، بلکہ عام صحابہ میں سے بعض نئے اسلام میں داخل ہونے والے، دیہاتوں سے آنے والے، جیسا کہ قرآن مجید میں ان کا اور بھی بعض چیزوں کا ذکر ہے کہ گھر کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے وہ انہوں نے حضور کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، کہ یہ جو عقل نہیں رکھتے، جو آپ کو آپ کے گھر کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر آپ کو آوازیں دے رہے. تو یہ جو نئے لوگ اسلام میں آئے یا دیہات سے آئے، ان لوگوں سے اس طرح کی غلطیاں جو ہے نا سرزد ہوئی ہیں. تو اسی لیے حضرت عمر نے، میں نے کیوں کہا کہ یہ منافق محسوس نہیں ہوتے، کیونکہ حضرت عمر نے اپنی طرف نسبت کی ہے. اگر یہ منافق ہوتے حضرت عمر ضرور کہتے کہ آپ حکم دیں ہم گردن اڑا دیتے ان لوگوں کی. ایسا نہیں تھا، عمر نے یہ نہیں کہا، بلکہ اپنی طرف نسبت کی کہ ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. اور اس کی ایک اور دلیل بھی یہ بھی ہے، حضرت عمر اور دیگر صحابہ جو کبار صحابہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی باہر سے کوئی صحابی آئے، کوئی مسلمان
مدینہ کے باہر سے آئے اور وہ سوال کریں اور ہمیں بھی فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو خود سوال کرنے کی جرت وہ بلا ضرورت نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کے سنبھل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ باہر کے لوگ تھے جو سوال کیا کرتے تھے۔ اچھا اچھا، اور اس کے اندر اس حدیث سے جو دلیل نکالی ہے وہ حضور کے سامنے دو زانو بیٹھنے کے حوالے سے ہے۔ تو اس سے امام بخاری دلیل نکال رہے ہیں کہ استاد کے سامنے بھی دو زانو ہو کر بیٹھنا درست ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر حرج نہیں ہے، اور اسی طرح محدث کے سامنے بھی دو زانو ہو کر بیٹھ کر اس سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ بس اسی انداز میں بیٹھنا ہے۔ مجھے یاد ہے آج بھی کہ بچپن میں ہم جب حفظ کرتے تھے تو ایک خاص جو ہے نا پوزیشن پہ استاد بٹھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک ٹانگ میرا خیال ہے کھڑی رکھتے تھے اور ایک ٹانگ کو بچھاتے تھے، اور جناب ہل ہل کے حفظ کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ جتنے بھی انداز ہے نا، کوئی پابندی نہیں ہے، چوکڑی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو البتہ استاد کی طرف پاؤں کا رخ کرنا یا اس انداز میں کہ پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا کے بیٹھنا، ٹھیک ہے، یہ انداز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو بے ادبی کا انداز ہو اور اس کا تعلق اس علاقے کے عرف سے ہے، ٹھیک ہے، اس علاقے کے عرف سے ہے۔ اب ہمارے پاکستان میں خاص کر کے بر صغیر میں بڑوں کی طرف پاؤں کرنے کو بے ادبی سمجھتے ہیں، اور اسی لحاظ سے قبلے کی طرف بھی پاؤں کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اسلام نے عرف کو جو معاشرے کے اندر ایک کانسیپٹ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اسلام نے اس کی نفی نہیں کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، حدیث تو کوئی نہیں ہے نا جی، تو کوئی مسئلہ نہیں، قبلے کی طرف ٹانگیں کر لیں۔ بھائی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز جب معاشرے کے اندر نامناسب سمجھی جاتی ہے، ایک چیز آپ اپنے والد کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنے دادا کے سامنے نہیں کر پا رہے ہو، تو لازمی بات ہے، اچھا اپنے بچے سے آپ یہ قبول نہیں کرتے کہ وہ آپ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھا ہو، تو قبلے کی طرف پھر پاؤں کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس کے اندر اگر کوئی احتیاط کرتا ہے تو وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ جی حدیث ہی کوئی نہیں ہے، یہ کم عقلی کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث جو ہے وہ ہمیں ایک جنرل کانسیپٹ بھی تو دیتی ہے نا اخلاق کا اور رویے کا۔ تو یہاں پر حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عمر نے ادب کا ایک انداز اپنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا انداز اپنانا بڑوں کے سامنے، استاد کے سامنے خاص کر کے، اور امام کے سامنے، وہ بالکل درست ہے، وہ بہتر ہے۔ اسی طرح چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اسی کے اوپر ہی آپ مسلط کر دیا جائے اسٹوڈنٹ کو کہ بس ایسے ہی جو ہے نا اس نے بیٹھنا ہے، لیکن ایسا انداز نہ ہو کہ جو بے ادبی والا، لاپرواہی والا ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلا باب ہے، باب نمبر 30 ہے، باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، ٹھیک ہے؟ جو بات کو دہراتا ہے 3 مرتبہ تاکہ اس کو اچھے سے سمجھ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ بات کو سمجھانے کے لیے اس کو 3 مرتبہ، ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسلوب تھا، طریقہ تھا۔ تو اس کو آغاز کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے ٹکڑے سے، فقال الا وقول الزور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو کہ جھوٹ بولنا، یعنی آپ نے جھوٹ بولنے کی مذمت بیان فرمائی، فما زال یکررها، تو آپ جو ہے اس کو دہراتے رہے۔ وقال ابن عمر، اور ابن عمر نے بیان فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا، ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے پوچھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، تو قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں حدیثوں کے ٹکڑے ہیں، یہ احادیث جو ہے امام بخاری نے دیگر ابواب کے اندر بیان کی ہے،
ٹھیک ہے، یہاں پر صرف یہ ایک ٹکڑا لا کر کے اس کو بطور دلیل یہاں پر پیش کیا، یہ امام بخاری کا انداز ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے حدیث لے کے آ رہے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کہتے ہیں حدثنا ثمامة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا سلم سلم ثلاثا واذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا، کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے، اور جب کوئی بات کرتے تو 3 مرتبہ بات کرتے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک ہی لمحے میں 3 مرتبہ سلام کرتے۔ اس کا یہاں سلام کرنے کی جو تشریح بیان کی ہے، وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ گھر میں آنے کی اجازت طلب کرتے، ٹھیک ہے، تو اور دوسری مرتبہ جب ان کے پاس آ جاتے، کیونکہ اس زمانے میں وہ تو نہیں ہوتے تھی، بیل اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو سلام کر کے اجازت مانگی جاتی تھی، یا دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت مانگی جاتی تھی۔ اور دوسری مرتبہ جب ان سے ملتے صاحب بیت کو، جو گھر والا ہوتا، اور تیسری مرتبہ جب آپ ان سے رخصت ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اکٹھے ہی 3 مرتبہ سلام کرنا آپ کا معمول ہو۔ اچھا، اسی طرح دوسری جو چیز ہے کہ جب آپ بات کرتے تو 3 مرتبہ دہراتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جب بات کرتے تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ 3 مرتبہ اس بات کو دہراتے، تاکہ لوگ اچھے سے اس بات کو سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہر بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، ٹھیک ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تعلیم دیتے اور وہ بات جو ہے وہ سمجھ کسی کو نہ آ رہی ہوتی، تو آپ 3 مرتبہ اس بات کو دہراتے۔ تو علماء کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین لکھتے ہیں کہ تکرار جو ہے یہ 3 مرتبہ، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جب مخاطب سمجھ نہ رہا ہو، جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، یہ عربی میں مخاطب کہتے ہیں، تو اردو میں ہم مخاطب بولتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ اردو کے اندر بھی نا عربی کا ایکسنٹ بولتے ہیں، یا عربی کا جو فونٹ ہے، تو میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اردو اپنی زبان ہے، اگرچہ کہ لفظ ایک جیسے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اردو کو اردو کے ہی اس میں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ تکلف پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ تو البتہ میری اردو کمزور ہے، اس میں ممکن ہے کہ کچھ غلطیاں یقیناً ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پر آپ جب مخاطب کوئی سمجھ نہیں رہا، آپ اسے مخاطب فرما رہے ہیں، تو اور وہ سمجھ نہیں رہا، تو تکرار کی ایک صورت تو یہ سمجھانے کے لیے اس کو 3 مرتبہ بات کی جائے، اور دوسری بات یہ کہ وہ بہت اہم بات ہو، ٹھیک ہے، وہ اہم بات کی اہمیت کے پیش نظر اس بات کو دہرایا جائے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے، یہ بہت اہمیت کی بات ہے کہ لوگوں کو گواہی دے، لوگوں سے لے رہے ہیں کہ میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا، الا هل بلغت، آپ 3 مرتبہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات، اور بسا اوقات سامنے والے کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ اس صورت کے اندر بھی 3 مرتبہ جو ہے وہ اس بات کو دہراتے ہیں۔ تو دہرانے کی یہ 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی اس میں ایڈ کر لیں کہ اگر مجمع زیادہ ہو اور لوگ پھیلے ہوئے ہوں، تو بھی سب کو سلام پہنچانے کے لیے آپ 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں۔ ایک رائے علماء نے یہ بھی بیان کی، ایک سامنے، دوسرا دائیں، تیسرا بائیں، تاکہ تمام لوگوں کو آپ کی آپ کا جو سلام کی آواز ہے وہ پہنچ جائے، کیونکہ وہ زمانہ تو ایسا نہیں تھا جس کے اندر مائک ہو یا ایسی چیزیں ہوں، تو اس وجہ سے بھی دہرانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ اچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہمیں آ کر ملے جبکہ عصر کا وقت ہو چکا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے،
चुनांचे हम अपने पैरों पर पानी का हाथ फेरने लगे, यानी जल्दी जल्दी वजू करने के लिए हम मसा करने लगे। फजअलना नमसहु अला अर्जुलिना फनादा बिअअला सौतिही, तो आपने बुलंद आवाज से कहा वैलुल लिल अअकाबि मिनन नार, ठीक है, एड़ियों के लिए खराबी है, यानी अगर उन्हें ना धोया जाए तो उन्हें जहन्नम की आपने उस बारे में डराया कि कहीं ऐसा ना हो कि आग उन्हें छू ले। आपने 2 मरतबा या 3 मरतबा, मर्रतैन औ सलासन, या 3 मरतबा आपने ये बात जो है फरमाई। अच्छा, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि शरीयत का एक कायदा है, अल इबरतु बिउमूमिल लफ्ज़ि ला बिखुसूसिस सबब, कि जो एतबार होगा ना वो अल्फाज के उमूम का होगा, ठीक है? किसी सबब की वजह से वो अल्फाज उस वाक़े के साथ ख़ास नहीं हो जाते, ठीक है ना? अब आपने जैसे फरमाया कि उन सहाबा को कि भई एड़ियों को धो, ठीक है? इन एड़ियों के लिए बर्बादी है, ठीक है? जो ना धोई जाए जहन्नम की वईद आपने सुनाई, उन्हें जहन्नम की आग छू सकती है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है? तो इस एक तो ये बात यानी कायदे को ज़हन में रखें, लेकिन अ, दूसरी बात इसमें बड़ी अहम ये है कि मुझे भी इस हदीस की ना समझ नहीं आती थी कि अब हम वो जो है पाँव धो रहे होते हैं तो वसवसा आ जाता है दिमाग में, क्या पता, आपने तो फरमाया था एड़ियों के लिए जो है ना बर्बादी है, ठीक है? जहन्नम की वईद है। तो क्या पता कि मेरी एड़ी जो है ना वो धुली है या नहीं धुली, और इससे इंसान जो है वो गिल्ट का शिकार होता है या वसवसे का शिकार होता है या शक में पड़ जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस हदीस को उसका जो पस-ए-मंज़र है उसके उसके अंदर समझना चाहिए। अब देखें वहाँ सहाबा जिनको आपने ये बात कही है, वो ये नहीं है कि पाँव धो रहे थे तो आपने आके उनको कह दिया, जैसे हम धो रहे होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं था, बल्कि वो हदीस के अंदर वाज़ेह लफ़्ज़ है कि वो फजअलना नमसहु, हम जो है मसा करने लगे, हाथ फेरने लगे, बस गीला-गीला करके हाथ फेरने लगे, जल्दी-जल्दी नमाज़ के अंदर शामिल हो जाएँ, नमाज़ का टाइम ना निकल जाए। तो उस पर आपने फरमाया कि भई एड़ियों के लिए जो है वो बर्बादी है, जहन्नम की, तो आपने उनको जो है उससे डराया जहन्नम से। तो इसका मतलब ये है कि धोने वालों का आपने नहीं कहा, ठीक है? तो आज तो हम धोते हैं, और आज से पहले जो हुज़ूर के ज़माने में मशकीज़ों में पानी होता था, बर्तन में होता था, तो उसके अंदर तो और ज़्यादा कमज़ोर चांस होता था ना कि पूरे उसमें पानी भी कम होता था, कुओं से निकल, अब तो हम टूटी के नीचे धो रहे होते हैं चला के माशाअल्लाह से, अल्लाह की नेमतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मुफ्त के अंदर जो है ना अहादीस के लफ्ज़ को बाज़ लोग बस पेश करके ना ऐसे गिल्ट में डालते हैं। तो उलमा को भी चाहिए वो इस बात को समझे कि किसी भी हदीस को सुनाने से पहले उसका जो सियाक़-ओ-सबाक़ है, वो जिस कैफ़ियत में बयान हुई है, उस कैफ़ियत को कम से कम सामने रखें। महज़ ये नहीं है कि एक कायदा पकड़ लिया कि भई लफ़्ज़ का जो है वो कि आम लफ़्ज़ वारिद हुए हैं, लिहाज़ा जहाँ भी दिल किया इस लफ़्ज़ों को जो है ना वो बयान कर दिया। भई ठीक है, लफ़्ज़ आम बयान हुए हैं, लेकिन जिस कैफ़ियत में बयान हुए हैं, वो कैफ़ियत भी तो आपके सामने हो। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ ना सलफ़ सालेहीन के अक़वाल, सहाबा की बातें, वो एक ख़ास तनाज़ुर में होती है, ठीक है? हमारे यहाँ ना उसको इस अंदाज़ में पेश किया जाता है कि बंदा बेचारा जो है ना वो सोचना शुरू कर देता है। मैं अपना ज़ाती आपको तजर्बा बताता हूँ कि मैं बड़ा अरसा अपनी ज़िंदगी के इस चीज़ में रहा हूँ कि जो है ना बस ज़िंदगी में को बड़े-बड़े काम करने हैं तई तभी जाके ना नफ्स मुतमईन होगा। तो कभी भी ना नफ्स से मुतमईन नहीं मिला ज़िंदगी में ना, हमेशा बेचैन रूह, ठीक है ना? वो बड़े-बड़े काम जो है ना जब तक ना हो जाए, ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी किताबें ना लिख लूँ, ठीक है? रोज़ाना एक सिपारा ना पढ़ लूँ, और जो है मतलब है कि कोई नफ़ल चीज़ें अपने ऊपर वाजिब की हुई हैं, वो ना कर लूँ, ठीक है? आम हालत में आप मतलब है कि बंदा किसी को मिलता है ना तो ऐसे लगता है जैसे कि यार मैं तो बड़ा ही मुनाफ़िक इंसान हूँ, ठीक है ना? परेशान हाल, और जो है ना, तो ये जो अंदाज़ है ये नबी अलैहिस्सलाम का और सहाबा का नहीं है, ठीक है? वो तो नफ़्स मुतमईन रखते थे। अल्लाह ने कुरान के अंदर मतलब बड़ी-बड़ी बातें ज़रूर की हैं कि आप जिहाद करो, अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाओ, कत्ल कर दो,
ٹھیک ہے، اور اللہ نے بڑے درجے رکھے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو نہیں کر رہے ان کو بھی خوشخبریاں دی ہیں، ان کو کہیں پہ بھی گلٹ میں نہیں ڈالا، ان کو کہیں غیر مطمئن نہیں کر دیا۔ تو اس لیے مطمئن رہنا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، مطمئن رہنا، نفس مطمئن رکھنا، ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ الحمدللہ جب دل سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر انسان کا دل جو ہے وہ شکر سے بھرا ہوا ہو۔ تو اس طرح کی احادیث سے گلٹ میں نہیں آنا چاہیے اور گلٹ میں نہ ڈالنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس طرح کی احادیث سے انسان کو اس کے کسی بھی حدیث کو جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو اس کو اس عالم سے سمجھے اور اس حدیث کے پورے سیاق و سباق کو کس پہلو سے وہ بیان ہوئی ہے اس کو سامنے رکھے، ہے نا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثلا حدیث ہے کہ قبر پہ کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے، ٹھیک ہے، یا بعض صحابہ کے بارے میں واقعات، تو ٹھیک ہے قبر کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے، لیکن کیا سارے جو صحابہ ہیں وہ ہر ٹائم کے قبر پہ کھڑے ہو کے روتے ہی رہتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ یعنی اس طرح کی کیا ان کی کیفیت تھی؟ بھائی اب ہو گیا، کبھی قبر پہ گئے ہیں، کبھی رو پڑے ہیں، کبھی نہیں بھی روئے، ٹھیک ہے، کبھی قبر پہ گئے روز قبر پہ بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے ہر ٹائم 24 گھنٹے جو ہے نا وہ کسی ایک چیز کو طاری کر لینا، اللہ سے اچھا گمان رکھیں، ورنہ مجھے تو ڈر ہے کہ انسان جس انداز میں ہمیں یہ سلف صالحین کے اقوال اور قبر کے عذاب کی باتیں اور یہ ساری چیزیں جس انداز میں دکھائی جاتی ہیں نا، تو مجھے تو ڈر ہے کہ ہم جو ہے نا وہ نعوذ باللہ مرتے ہوئے جو ہے نا وہ انسان اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہو کے مر جائے کہ پتہ نہیں میں تو جہنم میں ہی جاؤں گا، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی لوگوں کے ذہن میں اتنا ہم نے انجیکٹ کیا ہے اتنے غلط انداز کے اندر حدیثوں کو، اقوال کو، صحابہ کے، کہ لوگ عام بیچارے سمجھتے ہیں کہ یار نیک ہونا تو بس بہت ہی کوئی مشکل ترین کام ہے، اللہ سے معافی مانگنا، نیک ہونا، اور حالانکہ لوگ نیک ہوتے ہیں، یقین مانیں لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، لوگ بڑے وعدوں کو پورا کرنے والے بہت زیادہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھ رہے ہوں گے، گلٹ میں پڑے ہوں گے، نفسیاتی کئی تو نفسیاتی امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سارا کام ہے نا جو ہمارے مذہبی حلقوں کے اندر ہوا ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ لوگوں کو اللہ سے اچھا گمان جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، اللہ سے اچھا گمان، ٹھیک ہے، اور نفس کو جو ہے وہ ڈرانا اس جگہ پر ہے جہاں پہ نفس سرکش ہو رہا ہو، ٹھیک ہے نا، جو نفس ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں چل رہا ہے آلریڈی بیچارہ پریشان ہے تو پتہ نہیں میرا کیا بنے گا آخرت میں، اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اس کو آپ اور ڈرائی جائیں گے وہی قبر کے اندر تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، کریم ذات ہے، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں کیوں عذاب دے گا؟ کیوں ہمیں وضو کرنے پر جو ہے نعوذ باللہ وضو کرنے پر ہی ہمیں عذاب دے دے گا؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے دماغوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور احادیث کو اس کے ٹیکسٹ سے ہم نکال کے جب پڑھتے ہیں تو اس سے یہ غلط جو ہے شیطان کو موقع ملتا ہے، تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلی حدیث ہمارا 31 نمبر باب ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کل کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو آج کر لیں۔